جو لوگ اولیاء اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہیں وہ بھی بہت بری طرح پھنس چکے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آہستہ 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 وہ ایک ایسے دجل کا شکار ہو گئے، اب وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہ اولیاء اللہ کو ماننے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن آج نہ ہی وہ ان کی تعلیمات پر چل سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا دفاع کر سکتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اب دوسری کشتی کے اوپر بھی پاؤں رکھ دیا۔ ہوا کیا، اس کو تھوڑا سا آپ کو تاریخ کی نظر سے دیکھنا پڑے گا، تھوڑا تاریخ کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے، ایک وقت تھا جب جو محمد کو رسول ماننے کے دعوے دار تھے ان کے پر عروج تھا اور ان کے دشمن ان سے کانپتے تھے۔ اب وہ جو دشمن ہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے جس وجہ سے یہ ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، اور ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، ہمیں ان کے قوانین کے ماتحت جینا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کا تعلق کائنات یعنی رب کے ساتھ ہے، یہ کائنات کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، رب کی رہنمائی میں چل رہے ہیں۔ رب کی رہنمائی کیا؟ ظاہر اور باطن دونوں کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں۔ جب تک ان کو رب سے توڑا نہیں جائے گا، کائنات سے توڑا نہیں جائے گا، الگ نہیں کیا جائے گا، تب تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تب تک ان سے مقابلہ نہیں، مقابلہ رب کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ تو رب کا وجود ہیں۔ کیا کیا جائے؟ ان کو رب سے توڑا جائے۔ تو اسی کے لیے احادیث کے نام پر روایات کی کتابیں گڑھی گئیں، اور یہ روایات کی کتابیں آج تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ روایات کی کتابیں ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ پوری منصوبہ بندی کے تحت پھیلائی گئیں۔ یہ پچھلے ایک صدی کے دوران یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ جو دشمن تھے انہوں نے یہ منصوبہ بندیاں کی، یہ چالیں چلیں، ان کے اندر ایسے لوگ کھڑے کیے جن کے ذریعے ان کو رب سے توڑا گیا، تصوف سے توڑا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ جو خرافات ہیں ان کے بابوں کی، ان کے پیچھے لگا دیا، کس کے نام پر؟ عشق رسول کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر۔ اب جب آپ رب سے کٹ جائیں گے اور یہ جو شیاطین تھے، دشمنوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے، ان کے لٹریچر اور ان کے پیچھے چلیں گے تو انجام کیا ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں، آج خود پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جتنے بریلوی ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کے جو بزرگ تھے ان کی تعلیمات کیا تھیں؟ کیا ان کی تعلیمات یہ روایات تھیں؟ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن لے کر وہ کھول کے سمجھانا شروع ہو جاتے تھے، یا پھر وہ رب کے ساتھ، کائنات کے ساتھ جوڑتے تھے؟ ٹھیک ہے نا۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے جب ہوش سنبھال لی تھی تب تک میرے اپنے والد صاحب کو نہیں پتا تھا بخاری کیا ہوتی، مسلم کیا ہوتی۔ وہ بھی سے یعنی بریلوی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بریلوی تو نہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہم بریلوی ہیں، نہ ہمیں پتا تھا بریلوی ہیں، جو تو بعد میں پتا جی ہم تو جناب بریلوی ہیں۔ حالانکہ وہ کیا چیز تھی؟ وہی یہ اولیاء اللہ کے ماننے والے، اولیاء اللہ کی تعلیمات پر چلنے والے۔ اور کیا تھی اولیاء اللہ کی تعلیمات؟ جسے آپ تصوف کہتے ہیں۔ ہاں، اب کسی کو بھی نہیں پتا تصوف کیا ہے، مسئلہ یہ ہے نا، تصوف بھی جو ہے وہ تصوف کے نام پر کسی کو پتا ہی نہیں۔ لیکن کیا تھا؟ رب کے ساتھ یعنی نیچر کے ساتھ جڑنے والی بات ہے۔ کیا کھانا کیا ہے؟ جو بزرگ اولیاء اللہ کی تعلیمات، کھانا کیا ہے؟ حلال کھانا ہے۔ اب حلال ظاہر بات ہے، آج جس کو لوگ جو حلال حرام کی جو ڈیفینیشن بنا دی اس کے مطابق چلا جائے گا، وہی کھایا جائے گا جس کو آج حلال مانا جاتا ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں تھا حلال کیا، جب پتہ نہیں حلال کیا ہے، حلال کے نام پر جو کچھ بھی کھا رہے ہیں حلال سمجھ کر، اب جو حلال کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ تو نہیں سامنے آئیں گے۔
جو حلال نے کام کرنا وہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو آپ اپنی طرف سے حلال کھا رہے ہیں نا، حقیقت میں تھوڑی حلال کھا رہے ہیں۔ تو اب اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا تھیں؟ کھانا تمہارے پیٹ میں ایک لقمہ میں حرام کا نہ جائے۔ اولیاء اللہ کے نزدیک حلال اور حرام کیا تھا؟ حلال وہ جو رب کا رزق ہے اور رب نے اجازت دی ہے، حرام وہ جس میں شریکوں نے مداخلت کر دی ہے۔ رب کا رزق ہے، کائنات ہے، رب نیچر کا لایا ہوا رزق۔ یہ وجہ تھی جس وجہ سے جو اولیاء اللہ تھے وہ جدید معاشروں سے دور بھاگتے تھے۔ وہ باغات میں، جنگلوں میں جا کر رہتے تھے، جنگلی رزق کھاتے تھے، باغات میں جا کے باغوں کا رزق کھاتے تھے۔ وہ آپ کو یعنی پتہ چلے گا جو اولیاء اللہ تھے ہر ایک زندگی میں یہی ملے گا کہ وہ ان معاشروں سے دور بھاگتے تھے۔ وہ لوگوں سے رزق نہیں کھاتے تھے، لوگوں کے کھانے نہیں کھاتے تھے، لوگ دیتے بھی نہیں کھاتے تھے۔ یہ بھری پڑی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بیک گراؤنڈ جو جس طبقے سے ہے، جنہیں آج بریلوی کہا جاتا ہے، سنی کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کے ماننے والے، یہ ہمارا بیک گراؤنڈ تھا۔ تو یہ ہمیں یعنی کہ والدین کی طرف سے بھی یہ اولیاء اللہ کی باتیں بتائی جاتی تھیں، یہ سارے واقعات جو ہے، تو وہ تو آج سمجھ آئی نا، رب نے آج واضح کیا نا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی۔ وہ رب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کا کھانا رزق طیب تھا جو نیچر، قدرت رب فراہم کرتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر وہ کون سے، مجھے یہ بتائیں، جتنے بھی اولیاء اللہ جن کو کہا ہے وہ کیا سارے کے سارے وحدت الوجود کے قائل تھے؟ وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جو ایک ہی وجود ہے، اس سے الگ نہیں ہونا، جو اس سے الگ ہوا، جو اس سے کٹ رہا کائنات سے، وہ شریک ہے، مشرک ہے، یہ شرک ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ ایک کائنات یہ ایک ہی وجود ہے، اس کے ساتھ جڑنا ہے، اس سے کٹنا نہیں۔ اگر کٹو گے تو کائنات میں رب کے ساتھ دشمنی کا سبب بنو گے، کائنات رب تمہیں مٹا دے گا، ذلت تو مسکنت کا نشان بنا دے گا، عبرت کا نشان بنا دے گا۔ یہ تھے حقائق، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پوری منصوبہ بندی کے تحت دشمنوں نے ایسے لوگوں کو اٹھایا، عربوں میں ایسے لوگوں کو اٹھایا، ہند کے اندر ایسے لوگوں کو اٹھایا، یہاں مدرسے قائم کروائے۔ یہ پہلے مدرسے کہاں تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سر جو اولیاء اللہ جنہیں آپ کہتے ہیں، کون سا جتنے بھی اولیاء وہ کہاں نمازیں پڑھتے تھے، کہاں یہ حج روزے، یہ سارا کچھ، ان کو پتا تھا یہ ساری خرافات ہیں، ان کو پتا تھا حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ چیز بھی ہے، آپ ایک طرف احمدیسہ کی دعوت رکھیں، ڈاکومنٹری رکھیں، اہل کتاب کو رکھیں، اسے پڑھیں، آپ دیکھیں، دوسری طرف آپ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو سامنے رکھیں، تو پھر آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، سب آپ کو سمجھ آ جائے گا، کون قرآن کو ماننے والا ہے، کون کتاب اللہ کو ماننے والا ہے، کون رب کا غلام ہے، کون اولیاء اللہ کو ماننے والا ہے، اور کون ہے جو مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو چرب زبانوں کے شکار ہیں، جو اکثریت کے پیچھے چلنے والے ہیں۔